اللہ خلقکم وما تعملون. اہل سنت کی جماعت کی نزدیک ماں مصدریہ اور ماں موصولہ دونوں صحیح ہیں. خلقکم و اعمالکم، تمہارے اعمال کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی انسان اور اس کے اعمال کا خالق ہے. اور معتزلہ کی نزدیک ماں موصولہ ہے. وہ کہتے ہیں خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. وما تعملون، اور ان پتھروں کو پیدا کیا. تعملون جن کو تم بناتے ہو. پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور انسان کی دوسرے اعمال جو انسان خود کرتا ہے وہ اللہ نے پیدا نہیں کیا، وہ انسان خود پیدا کرتا ہے. اہل سنت معتزلہ کہتے ہیں. اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر ماں مصدریہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے خلقکم و اعمالکم، اور اگر ماں موصولہ ہو تو پھر بھی استدلال تام ہے. معنی یہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، وما، اور ان اصنام کو پیدا کیا، تعملون جو تم نے بنائے ہیں. ما واللتی تعملونہا، اصنام جو تم نے بنائے ہیں. اصنام میں دو چیزیں ہیں، ایک اصنام پتھر ہے اور ایک اصنام میں اصنام کی شکل بنانا. صنم میں دو چیزیں ہیں یا نہیں؟ ایک پتھر ہونا اور ایک اس کی مخصوص شکل بنانا. اگر اس کی مخصوص شکل نہ بنائے تو پھر تو وہ صنم نہیں. صنم تو اس کو کہتے ہیں کہ جو پتھر ہو مثلا، اور پتھر میں خاص شکل بنا دے. لوہا ہو اس میں خاص شکل بنا دے. تو جب پتھر مثلا دونوں چیزوں پر مشتمل ہے، پتھر ہونا، پتھر، اور پتھر کو مخصوص شکل دینا جو انسان کا کام ہے.
اور ان دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. خلقکم تم کو پیدا کیا، وما تعملون اور ان اصنام کو، اصنام کی شکلوں کو، تعملون جو تم نے بنائے ہیں. تو پتھر بھی اللہ نے پیدا کیے اور پتھر کو جو شکل تم نے دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور جو شکل انسان نے پتھر کی دی ہے وہ انسان کی مقصوب ہے. تو انسان کا مقصوب وہ بھی اللہ کا مخلوق بن گیا. شرقائد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. قالوا ابنوا له بنیانا، قالوا کہنے لگے آپس میں کہ بنا لو ان کے لیے ایک عمارت جس کا طول 30 ذراع ہو، جس کا عرض 20 ذراع ہو. واللہ اعلم. فاملؤوه حطبا، اس کو بھر دو لکڑیوں سے، حطبا ایندھن. واضربوه بالنار، اور اس میں بھڑکا دو نار، اس میں لگا دو نار، اس میں جلا دو نار. فَإِذَا الْتَهَبَ، پس جب وہ شعلے، فَإِذَا الْتَهَبَ، پس جب اس کا شعلہ اٹھے، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، ان کو ڈال دو فی الجحیم، النار الشدیدۃ، بہت سخت آگ میں. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ارادہ کیا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، کیدن تدبیر اور مکر کا ارادہ کیا، پلان بنایا، منصوبہ بنایا. بِإِلْقَائِهِ فِي النَّارِ، ان کو نار میں ڈالنے کے لیے، لِتُهْلِكَهُ، تاکہ نار ان کو ہلاک کرے. لِتُهْلِكَ النَّارُ إِيَّاهُ. پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، تو ہم نے ان کو کر دیا الاسفلین، پست در پست، ہم نے ان کو کر دیا نیچے سے نیچے. یعنی ہم نے ان کی تدبیر کو فعل نہیں افعل کر دیا. ایک تو فعل ہوتا ہے، ایک افعل. جیسے میں کہتا ہوں بعض طالب علم افعال ہوتے ہیں، بعض افعال ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ بعض فیل کی جمع افعال ہوتے ہیں، بعض فعل کی جمع افعال ہوتی ہے. جعلناہم الاسفلین، ہم نے ان کو کر دیا نیچے سے نیچے، مقہورین اور مغلوبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نار سے نکلے صحیح سالم، اور پھر کہنے لگے انی ذاہب الی ربی سیہدین. اس کی تفصیلات بار بار گزر چکی ہے کہ کیا ہو. فرمانے لگے میں جانے والا ہوں الی ربی، الی اللہ تعالیٰ کی طرف. الی ربی اس کے معنی ہے الی مکان امرنی ربی، اس جگہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں چلا جاؤں. یا الی ربی، الی رضا ربی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے. یا الی ربی الی النار التی امرنی ربی، نار کی طرف جا رہا ہوں. اگر نار والی تفسیر ہو تو پھر یہ مقدم ہو جائے گا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نار کی طرف جا رہا ہوں، تو نار کی طرف گئے اور اللہ تعالیٰ نے بچایا، تمام رہا. یہ خلاف ظاہر تفسیر ہے. مہاجر الیہ، میں ہجرت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف. اب جو کہتے ہیں تعویل مت کرو، قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، تو اس کا ترجمہ یہ انی ذاہب الی ربی، میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی جگہ بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ، تعویل کرنی پڑے گی. بعض مرتبہ تعویل اقرب ہوتی ہے. مہاجر ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف دار الکفر سے. سیہدینی ہے اصل میں قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح راستہ دکھائیں گے تاکہ میں نکلوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راستے پر چلائیں گے. جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم کیا ہے بالمسیر الیہ کہ میں وہاں جاؤں، اور وہ شام ہے، تو کنعان سے گئے عراق، اور عراق سے گئے شام، اور شام سے پھر آئے. کبھی کبھی آتے تھے
مکہ مکرمہ. جب پہنچ گئے ارض مقدس کو کہنے لگے رب ہب لی من الصالحین. شام پہنچنے کے بعد فرمانے لگے اے اللہ مجھے بخش دے من الصالحین یعنی ولدن کائنا من الصالحین. من الصالحین صفت ہے موصوف محذوف ہے. ولدن کائنا من الصالحین ثابتا من الصالحین. وبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ان کو خوشخبری دی بغلام حلیم صبر والے غلام صبر والا لڑکا. یہ ذی حلم کثیر ہے جنہوں نے ذبح پر بھی صبر کیا. فلما بلغ معه السعی جب پہنچ گئے ان کے ساتھ السعی دوڑنے کو اس قابل ہو گئے کہ ان کے ساتھ دوڑے ان کی پیچھے پیچھے. اٹھانے سے بے فکر ہو گئے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی. کہتے ہیں کہ یہ معہو بلغ کے ساتھ متعلق نہیں ہے ورنہ معنی یہ ہوگا کہ بلغ معہو وہ بالغ ہو گئے تھے ان کے ساتھ. باپ کے ساتھ تو بیٹا بالغ نہیں ہوتا اور تو نہیں پہنچتا. تو کہتے ہیں کہ معہو کس کے ساتھ متعلق ہے؟ السعی کے ساتھ متعلق. اگر السعی کے ساتھ متعلق ہو تو یہ پھر بھی ٹھیک نہیں بنتا اس لیے کہ السعی مصدر ہے اور مصدر اپنے ما بعد میں کیونکہ مصدر ضعیف العمل ہے قوی العمل فعل ہے. مصدر ضعیف العمل ہے تو اپنے ما قبل میں عمل نہیں کرتا ما بعد میں کرتا ہے. تو معہو السعی کے ساتھ متعلق ہو جائے تو نحویین ناراض ہو جائیں گے. وہ قرآن کریم کی تفسیر میں یہ بتایا کہ فلما بلغ ان یسعى معه السعی. ان یسعى مقدر ہو جائے گا معہو اس کے ساتھ متعلق ہو جائے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. معہو متعلق السعی کے ساتھ اور یہ بات اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے کہ مصدر ما قبل میں عمل نہیں کرتا ما بعد میں کرتا ہے. خصوصاً ظرف میں معہو ظرف ہے اور ظرف محارم کی طرح ہے. محارم ہر وقت آ سکتے ہیں. ظرف ہر جگہ آ سکتا ہے ما قبل میں ما بعد میں ہر جگہ. ظرف محارم کی طرح ہے اس لیے کہ لا بد لكل فعل من ظرف زمان او مکان كما انه لا بد لكل احد من محارم فكأن ان المحارم لا وقت لهم وكذلك الظرف ان يسعى معه ويعينه ان کی مدد کرے. يسعى معه ويعينه إلى بلغ 7 سنين 7 سال وقیلت سال. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے پیارے بیٹے اے پیارے بچی تصغیر شفقت کی. انی ارا یعنی رأیتو لیکن ارا آیا اس کو کہتے ہیں حکایت حال ماضیہ. حکایت حال ماضیہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. مشہور واقعہ ہے 3 رات خواب دیکھا. پہلی رات تربیہ اور سوچ میں پڑ گئے کہ یہ خواب ہے اس کا کیا مطلب ہے ظاہر پر محمول ہے یا کیا ہے. اور دوسری رات یوم لیلۃ عرفہ اس میں دیکھا پہچان گئے کہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہے اور ظاہر پر محمول ہے. اللہ کی طرف سے تو ہے ہی ظاہر پر محمول ہے. اور پھر لیلۃ النحر میں جب دیکھا تو ارادہ کیا پکا. انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا اور ان کے افعال اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فانظر ماذا تری آپ دیکھ لیں ماذا تری آپ کی کیا رائے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا آپ کی کیا رائے ہے. ان کی رائے کیوں پوچھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ذبح کرو تو پھر اس میں تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ مشورہ کیا ان کے ساتھ لِيَأْنَسَ بِالذَّبْحِ تاکہ ذبح کے ساتھ مانوس ہو جائے وَيَنْقَادَ لِلْأَمْرِ بِهِ اور حکم کی تابعداری کرے. یا لِلْاِخْتِبَارِ اپنے بیٹے کا امتحان لے کہ وہ کیا کہیں گے. یا
ان سے مشورہ لیا لتعین طریق الذبح، کس طریقے پر ذبح کیا جائے وغیرہ وغیرہ. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے اے ابا جی، تا عوض ہے یا سے، یعنی یا ابی، تو یا کو حذف کیا، اس کی جگہ تا آ گئی، اس لیے کہ عوض بھی نمبر 2 ہے معوض عنہ کی، اور تا بھی تانیث کے لیے ہے، تانیث بھی تذکیر کے لیے نمبر 2 ہے، تو دونوں میں نمبر 2 ہونا پایا جاتا ہے. افعل ما تؤمر، کر لے جو آپ کو حکم کیا گیا ہے جس طریقے پر چاہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. صبر علی المصیبت کروں گا، علی ذلک. فلما اسلم، بس جب دونوں نے تابعداری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی، جب دونوں اللہ کے سامنے جھک گئے، انقادا و انقادا لامر اللہ، اور دونوں تابعدار اللہ تعالیٰ کے حکم کے ہو گئے. وتلہ للجبین، اور ان کو ڈال دیا للجبین، پیشانی کے کنارے پر. جب پیشانی کا اس طرف کا کنارہ، اس طرف کا کنارہ، اس کو کہتے جبین. سرعہ علیہ، سرعہ اس کو گرایا اور ڈالا. تل زمین پر ڈالنا، تلول زمین کو کہتے ہیں، ٹیلے کو کہتے ہیں. تل ابیب، تل ابیب، تل ابیب کے معنی ہے وہ شہر جو اونچائی پر بنا ہوا ہو، جو اسرائیل میں تل ابیب ہے. تل ہماری زبان میں بھی خالی زمین کو کہتے ہیں. اسرائیلی زبان ایک ہے تو تل یہاں بھی وہاں بھی سب ایک. فرمایا کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو گرایا زمین پر، ڈال دیا زمین پر. ہر انسان کے لیے 2 جبین ہے، یعنی پیشانی کا کنارہ، ان کے درمیان جبہہ ہے. وَكَانَ ذَلِكَ بِمِنَا، منا میں تھا. فَأَمَرَّ السِّكِّينَ، اور چلائی چھری. سکین کو سکین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے چلانے کے بعد حرکت ختم ہو جاتی ہے اور سکون آ جاتا ہے. عَلَى حَلْقِهِ فَلَمْ تَعْمَلْ شَيْئًا، تو اس نے اثر پیدا نہیں کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گلے پر لوہے کا ایک ٹکڑا پیدا کیا، کہ لوہے کا ٹکڑا. لم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے منع کرنے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے ایک مانع اور رکاوٹ پیدا کی. اس رکاوٹ کی وجہ سے چھری بیکار ہو گئی. بے مانع ہے بے رکاوٹ ہے، من القدرت الالہیت. فنادیناہ اے یا ابراہیم، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم علیہ السلام. ان تفسیر کے لیے ہے، نادینا کے بعد ان تفسیری آتی ہے. قد صدقت الرؤیا، بتحقیق آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. خواب سچا کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا چھری کا چلانا، اور آپ نے چھری چلائی. یہ الگ بات ہے چھری چلی یا نہیں چلی، چھری نے کام کیا یا نہیں. مما اتیت بہ، جو کام آپ نے کیا. مما امکن کا، جو آپ کے لیے ممکن ہے. من امر ذبح، ذبح کا کام. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب تک انسان کے ارادے کے ساتھ نہ ملے تو انسان کا ارادہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا ارادہ نہیں تھا. یہ یکفی کذالک، آپ کے لیے یہی کافی ہے. اب فرماتے ہیں فجملۃ نادیناہ جواب لما،
نادینا کا جملہ لما کا جواب ہے بزیادت الواو، واو زائد ہے. کیا مطلب؟ یعنی فلما اسلما نادینا اِنَّا ابراہیم، جب دونوں نے انقیاد کیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام. واو زائد ہے. یا واو زائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جزا محذوف ہے. فلما اسلم له للجبین، تو جب جزا ہے کان ما کان، وہی ہو گیا جو ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچایا. فلما اسلم وتلہ للجبین کان ما کان، کیا ہو گیا کہ چھری چلی اور کام نہیں ہوا. بظاہر جزا محذوف ہے. وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور بتحقیق اسی طرح ہم اچھے کام کرنے والوں کو جزا دیتے. ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، ان سے محبت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی محبت کا علاج یہ کیا کہ ان کو ذبح کر دے تاکہ آپ خلیل بنے اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو. فما جزيناك نجزي المحسنين، محسنین لانفسهم، جو اپنے ساتھ احسان کرتے ہیں بے امتثال الامر، حکم ماننے کے ساتھ، بافراج الشدت عنهم، ان سے شدت کو، تکلیف کو دور کرنے کے ساتھ. افراج دور کرنا، کھول دینا، اور شدت تکلیف. ان هذا لهو البلاء المبین، بے شک یہ ذبح جس کا حکم ہوا مامور بھی، لهو البلاء المبین، بتحقیق لهو البلاء المبین، یہ کھلا ہوا امتحان تھا، کھلی ہوئی آزمائش تھی. الاختبار الظاہر. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے قربانی دی ان کو، فدیہ دیا ان کو. ای المامور بذبحہ، جس کے ذبح کرنے کا حکم تھا تو اس کے بدلے نے ہم نے دیا ذبح عظیم، عظیم قربانی. وفدیناہ، اور بدلے میں دیا ہم نے وہ مامور بذبح کے بدلے میں، بذبح عظیم، عظیم قربانی ہم نے ان کے بدلے میں دے دی. فدیہ بدلے کو کہتے ہیں. اسماعیل مامور بالذبح کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام؟ یہ دو قول ہیں. اسماعیل علیہ السلام ہے. اسحاق علیہ السلام جن لوگوں نے کہا ہے وہ اسرائیلی روایات سے، کعب الاحبار، سدی شدی وغیرہ کی روایات سے متاثر ہیں، ورنہ اسماعیل علیہ السلام. لیکن چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماعیل علیہ السلام جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے، یہ ان کے لیے ایک منقبت اور فضیلت تھی. اس لیے یہود نے اس منقبت اور فضیلت کو ختم کرنے کے لیے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا کہ بنی اسرائیل کے دادا وہ ذبیح تھے، بنی اسماعیل کے دادا ذبیح نہیں تھے. ذبیح حقیقت میں اسماعیل علیہ السلام تھے. ان کے متعدد دلائل ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس سے، حضرت حسن سے، حضرت مجاہد سے، ابن عمر سے اور بے شمار صحابہ تابعین سے مروی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہے. ایک. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رب هب لی من الصالحین، رب هب لی ولدا من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بچہ دے دے. جب صالح بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا تو ان کے ذبح کا حکم ہوا، اور اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح تھے وہ دعا کی نتیجے میں پیدا ہوئے. تو جو بچہ دعا کی نتیجے میں پیدا ہوا وہ ذبیح ہے. اور رب هب لی من الصالحین یہ دعا کی نتیجے میں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور وبشرناہ باسحاق یہ بغیر دعا کی پیدا ہوئی.
تو جو دعا کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام وہ ذبیح ہے. اسحاق علیہ السلام بغیر دعا کے پیدا ہوئے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ فبشرناہ بغلام حلیم، غلام حلیم کہا ہے. حلیم کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ذبح پر صبر کیا. اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغلام علیم کہا ہے دوسری جگہ. تو معلوم ہوا کہ جو غلام علیم نہیں حلیم ہے ان کے ذبح کرنے کا حکم ہے. حلیم کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کیا ورنہ صبر کی جگہ نہیں تھی. نمبر 4 یہ ہے کہ جب ذبیح کا قصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشرناہ باسحاق. معلوم ہوا کہ بشرناہ باسحاق ما قبل پر معطوف ہے اور ما قبل میں جو ذبیح ہے وہ غیر اسحاق ہے، اس لیے کہ بشرناہ باسحاق یہ الگ ہے، یہ اس پر عطف ہے. نمبر 5، ذبح کا عمل بالاتفاق مکہ مکرمہ اور مینا میں ہوا. ذبح کا عمل مینا میں ہوا اور مکہ مکرمہ اور مینا میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے نہ کہ اسحاق علیہ السلام. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے. نمبر 6، اسحاق علیہ السلام کے بعد جب خوشخبری سنائی گئی ہے وبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اسحاق علیہ السلام آپ کو دیں گے اور اس کے بعد ان کا بیٹا یعقوب بھی ملے گا. اگر اسحاق علیہ السلام ذبیح ہو اور ذبیح اور مذبوح قرار دیے گئے تو پھر ابتلا اور امتحان بیکار ہو جائے گا. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسحاق علیہ السلام کا بیٹا بھی پیدا ہوگا، جب جس کا بیٹا پیدا ہوگا تو اب کیسے ذبح ہوگا؟ ذبح تو نہیں ہوگا جب بھی تو بیٹا پیدا ہوگا بچپن میں. نمبر 6 یا نمبر 7 یہ ہے حدیث میں، جو حدیث آپ کے حاشیے میں بھی مذکور ہے، ناداہ رجل اعرابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعرابی نے آواز دی یبن الذبیحین فتبسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین تب ہوں گے کہ ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک ذبیح عبداللہ تھے. اس لیے کہ جو عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہو گئے تو 11ویں کو میں ذبح کروں گا. جب بیٹے پیدا ہوئے تو وہ جب پورا ڈالا گیا تو عبداللہ کے نام پر نکلا. پورا نکلتے نکلتے یہاں تک کہ پھر 100 اونٹوں کو مقرر کیا کہ ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ. تو آخر قرآن عبداللہ کے نام کا نہیں بلکہ 100 اونٹوں پر پورا نکلا اور 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا. تاریخ و سیرت کی کتاب میں مشہور واقعہ ہے. تو یبن الذبیحین کا مطلب یہی ہے کہ ارادہ ذبح ایک کا بھی ہوا، ارادہ ذبح دوسرے کا بھی ہوا. یہ نمبر 7. نمبر 8 یہ ہے کہ خود بائبل میں مذکور ہے کہ اذبح البکر الوحیدہ، آپ ذبح کریں البکر الوحیدہ. بکر کے معنی ہے وہ بچہ جو اکلوتا ہو، اکیلے اکلوتے بچے کو کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ البکر کے ساتھ ممکن ہے کہ بکر کا مطلب یہ لے لیں کہ بکر اس کو کہتے ہیں جو بہت ناز والا پیارا ہو. تو اس لیے بائبل میں اس کے ساتھ وحید کا لفظ بھی ہے. وحید کے معنی جو اکیلا ہو. اور بائبل میں مذکور ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے 14 سال بڑے ہیں. تو جس وقت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے تو 14 سال تک وہ البکر الوحید تھے. تو اس وقت ان کا ذبح ہوا. اور اسحاق علیہ السلام البکر الوحید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نمبر 2 ہے. اور اگر کوئی کہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الذبیح اسحاق علیہ السلام، مذبوح اسحاق علیہ السلام ہے، اس کا جواب یہ ہے
کہ اس کی سند میں حسن ابن دینار ہے اور علی ابن زید ابن جدعان ہے اور یہ دونوں گئے گزرے راوی ہیں. وبشرناہ باسحاق. آگے کیا المامور بذبح بکبش عظیم. دمبا عظیم. عظیم اس لیے کہ عظیم کے بدل عظیم کا عوض بھی عظیم ہے. بدل العظیم عظوم جنت سے. وهو الذی قربہ حابیل. اور یہ وہ تھا جن کو حابیل نے قربانی کیا تھا اور جبریل علیہ السلام نے اس کو زندہ کر کے لایا. یہ سب اسرائیلی روایات. فذبحہ السید ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا. مکبر تکبیر ہے. ذبح کرنے کے بعد پھر کیا ہوا تو ہمارے ہاں ایک مقرر ہے اس کو کہتے ہیں مولانا بجلی گر. وہ لوگ اسے پوچھتے کہ اس کا کیا ہوا. ذبح کرنے کے بعد وہ کہاں گیا تو حاشیہ جلالین میں کسی جگہ لکھا ہے کہ پرندوں نے کھایا. کیوں؟ آگ نے کیوں نہیں کھایا؟ اس لیے کہ آگ جنت سے آئی ہوئی چیز کو نہیں کھاتی. تو ہم کہتے چلو آگ نے نہیں کھایا نور نے کھایا ہوگا. نور سی شکل ناک. بہرحال فذبحہ السید ابراہیم مکبر وترکنا علیہ فی الآخرین. اور ہم نے باقی چھوڑا ان پر فی الآخرین آخری لوگوں میں. ثناء حسن لوگ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین کما جزیناہم نجزی المحسنین لانفسہم. یا المحسنین بالغیر دوسروں کے ساتھ احسان کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناہ باسحاق. اور ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری دی. معلوم ہو کہ ماقبل میں غیر اسحاق مذکور ہے جن کے ساتھ قربانی کا واقعہ ہوا. ذبح کا واقعہ. واستدل بذلك على ان الذبیحہ غیرہ. اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ذبیح غیر اسحاق ہے اس لیے کہ اسحاق کو غیر اسحاق پر عطف کیا ہے. یہ استدلال ہے. اس استدلال کو باطل کرنے کے لیے حاشیہ میں کوشش کی ہے. کیونکہ ہم سب اسرائیلی روایات میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ لکھا ہے کہ یہ شافعی کا مذہب ہے اور امام مالک امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اسحاق ذبیح تھی. اب یہاں امام ابو حنیفہ کا مذہب کہاں آ گیا؟ خواہ مخواہ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں. پھر اس کا جواب دیا ہے کہ وبشرناہ باسحاق. اور ماقبل میں بھی اسحاق کا ذکر ہے لیکن ماقبل میں ہر اسحاق کی وجود کی خوشخبری تھی اور یہاں ان کی نبوت کی خوشخبری ہے. تو ایک آدمی کی خوشخبری ہے ایک بالوجود اور بالخلق. اس لیے کہ وہاں یہ مذکور تھا کہ رب هب لی من الصالحین وبشرناہ بغلام حلیم ان کی وجود کے لیے. اور یہاں بشرناہ باسحاق نبیا. لیکن یہ بات نہیں بنتی. اگر بالفرض یہاں ان کی نبوت مقصود ہوتی تو پھر تو اس کے لیے بہترین مختصر لفظ تھا وجعلناہ نبیا. ہم نے ان کو نبی بنایا اسحاق علیہ السلام. پھر اس کی کیا ضرورت ہے وبشرناہ باسحاق؟ معلوم ہو کہ یہاں دونوں چیزوں کی بشارت ہے ان کا وجود اور ان کی نبوت. تو یہ الگ ہے وہ الگ. نبیا حال مقدر ہے یعنی مقدر نبوت ہو ان کی نبوت آگے فرض کی جائے گی ابھی نہیں. من الصالحین مستقبل میں نبی ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق. اور ہم نے ان پر برکت ڈالی تھی ابراہیم علیہ السلام پر بتکثیر ذریتہ. ان کی اولاد بے شمار. ان کی اولاد پوری دنیا میں آباد. وعلی اسحاق اور حضرت اسحاق پر. ولدہ ان کی اولاد. بجعلنا اکثر الانبیاء من نسلی. اکثر انبیاء علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی نسل تھی. ومن ذریتہما محسن. اور ان دونوں کی اولاد میں سے بعض مؤمن اور محسن ہوتے ہیں. یحسنون الاعمال وظالم لنفسہ. بعض اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. کافر ہے مبین کھلا ہوا بین الکفر.
اچھا، اب اس کی کوئی مثال بیان کیجیے کہ اسحاق علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے برکت اور ان کی اولاد پر برکت نازل کی تھی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ. دیکھو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل جو ہر جگہ لاکھوں ہوتے تھے، 6 لاکھ مر گئے تو 70,000 مر گئے. 70,000 سے کم تو کہیں مرتے نہیں تھے. میری بات کو سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے. اگر کوئی پتھر اٹھانا ہو تو تب بھی مفسرین کہتے ہیں 70,000 آدمیوں نے پتھر اٹھایا. اگر کسی جنازے میں شرکت ہو تو کہتے ہیں بنی اسرائیل میں 70,000 آدمیوں نے. 70,000 سے کم تو تعداد نہیں بتاتے مفسرین، اتنی کثرت تھی. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. وعلی اسحاق، تو یہ اشکال وارد نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے بعد تو لوط علیہ السلام کا قصہ ہونا چاہیے. تو لوط علیہ السلام کا قصہ بعد میں آیا اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے آیا. یہ کیوں؟ حالانکہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام ایک زمانے کے ہیں. اشکال سمجھ گئے؟ جواب سمجھ میں آ گیا؟ جواب سمجھ گئے؟ لوط علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے؟ ہاں جی، بعد میں. لوط علیہ السلام کا ذکر کہاں ہونا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. کیوں؟ ان کے بتیجے ہیں اور زمانہ ایک ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور بتا کہ ہم نے ان دونوں پر احسان کیا. بِالنُّبُوَّةِ وَنَجَّيْنَاهُمَا، اور ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو جو کثرت تعداد میں مشہور ہے، من الکرب العظیم، بڑی مصیبت سے. استعباد فرعون، فرعون نے ان کو غلام بنایا تھا. ایاہم، ان کو. ونصرناہم، اور ہم نے ان کو غلبہ دیا قبطیوں پر. سبتی زندہ باد ہو گئے، قبطی مردہ باد بن گئے. فکانوا هم الغالبین، بس ہو گئے یہ سبتی غالب. فآتیناہم الکتاب المستبین، اور ہم نے ان کو روحانی طاقت دی تھی. الکتاب المستبین، کھلی ہوئی کتاب. البلیغ البیان، جن کا بیان کامل اور بالغ اور کامل ہے. فیما اتی بہ من الحدود والاحکام، جو اس نے پیش کیے حدود اور احکام وغیرہ، اور وہ تورات ہے. وہدیناہم الصراط المستقیم، اور ہم نے ہم دونوں کو صراط المستقیم پر چلایا تھا، طریق مستقیم پر. وترکنا علیہما فی الآخرین، اور ان دونوں پر ہم نے باقی رکھا تھا، چھوڑ دیا تھا ہم نے ان پر، باقی رکھا تھا، بھیج دیا تھا ان پر. ثناء حسن اور سلام. سلام، سلامتی ہو ہماری طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون اور حضرت ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. انہما من عباد المؤمنین، یہ دونوں ہمارے عباد مؤمنین مؤمن بندوں میں سے تھے. فإن الیاس لمن المرسلین، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اس لیے کہ وہ قریب تھے موسیٰ علیہ السلام سے. اور بے شک الیاس علیہ السلام، بعض کتابوں میں لکھا الیاس کے معنی شجاع. الیاس ابن یاسین، الحمد الیاس و ترکہ، اور حمزہ کے بغیر. لمن المرسلین، اللہ تعالیٰ کی رسولوں میں سے ہے بھیجے ہوئے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ہارون علیہ السلام کے بتیجے ہیں، جو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. اور صرف علاقوں میں ببعلبک، اور اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے جو بعلبک میں رہتی تھی. بعلبک شام میں ہے، ونواحیہا، اور اس کی اطراف میں. بعل صنم کو کہتے ہیں، بک بادشاہ کو کہتے ہیں. دونوں کو ملا کر نحو میں، علم النحو میں دونوں کو ملا کر کے ایک نام بنایا گیا، شہر کا نام. اذ قال لقومہ، اذکر مقدر ہے. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، الا تتقون، کیا تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچتے. اتدعون بعلا، کیا تم تدعون مدد مانگتے ہو، بعلا بعل صنم سے. وتذرون احسن الخالقین، اور تم چھوڑتے ہو احسن الخالقین کو. اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے.
اہل سنت کے مذہب کے مطابق خالق تو ایک ہے، یعنی احسن المصورین ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تصویر بنائی ہے اس کے لاکھوں عاشق ہوتے ہیں، ہزاروں عاشق. انسان جب تصویر بنا کر کے معلق کرتا ہے تو اس پر کوئی عاشق نہیں ہوتا. جب تک گوشت اور پوست اور چمڑا نہ ہو اس پر کوئی عاشق نہیں ہوتا. احسن المصورین یا احسن المقدرین، تقدیر کرنے والا اور بنانے والا. احسن الصانعین کہتے ہیں الیاس علیہ السلام کا قصہ لکھا ہے کہ وہ بعلبک میں تبلیغ کرتے تھے. بادشاہ کی بیوی ان کے خلاف ہو گئی. بادشاہ کی بیوی نے کہا ان کو نکالے تو وہ نکل گئے. پھر اتفاقاً قادسالی آ گئی. قادسالی کے بعد وہ واپس آ گئے الیاس علیہ السلام اور بادشاہ سے کہا دیکھو قادسالی تمہاری کفر کی وجہ سے آئی ہے، اس لیے تم بھی قربانی پیش کرو، میں بھی قربانی پیش کرتا ہوں، دیکھو کس کی قربانی جلتی ہے اور قبول ہوتی ہے. بادشاہ کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہ الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی جل گئی آگ سے. بادشاہ مسلمان ہوا. بادشاہ کے ساتھ کافی سارے لوگ بھی مسلمان ہوئے، لیکن بادشاہ کی بیوی بہت ضدی تھی، وہ مسلمان نہیں ہوئی. اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے جانا پڑا اور وہاں سے چلے گئے. اتدعون بعلا، کیا تم مدد مانگتے ہو؟ بعلا اسم صنم لہم، ان کے صنم کا نام تھا من ذہب، سونے کا، جو انسانی شکل پر ہو اس کو صنم کہتے ہیں. کہتے ہیں بعل کے معنی مالک، وہ بعولتہن حق بردہن. بعل کے معنی شوہر، بعل کے معنی رب، بعل کے معنی سورج کا دیوتا، یعنی سورج کی کوئی تصویر بنائی تھی کہ یہ سورج کی روح کا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو بعل، کیا تم مدد مانگتے ہو بعل سے؟ بظاہر بعل کی وہی معنی ہے مالک، شوہر، جن کو وہ چیزوں کا مالک سمجھتے تھے. سمی البلد مضافا الی بک، بلد کا نام رکھا گیا، بک کی طرف مضاف منسوب ہوا. اتعبدونہ مرکب بن گیا. وتذرون احسن الخالقین، اور احسن الخالقین کو تم چھوڑتے ہو. وزر، وزر کا مطلب یہ ہے جو بعد میں چھوڑا جائے. بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ یہاں عربی عبارت ایسی ہونی چاہیے تدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین، تم بعل کو پکارتے ہو، احسن الخالقین کو چھوڑتے ہو. تو تدعون اور تدعون میں معنی الگ الگ ہوگا اور لفظ ایک جیسا ہو جائے گا جناس کے طور پر، اور جناس محسنات لفظیہ میں سے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں آیا تدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین؟ تدعون اور تدعون، ودع یدعو چھوڑنے کو کہتے ہیں. یہ اس لیے نہیں آیا کہ ودع یدعو وداع، وادع یوادع موادعتن، ودع یدع تودیعا. تودیع کہتے ہیں رخصت کرنے کو. رخصت کرنا اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو ظاہراً رخصت کرے اور قلب میں باقی ہو، دل میں باقی ہو، اس کو کہتے ہیں الوداع. جب آپ کہتے ہیں میں نے اپنے مہمان کو الوداع کہا، یعنی ظاہری طور پر ان کو الگ کر دیا اور میرے دل میں موجود ہے، اس کو کہتے ہیں الوداع. الوداع دوست و احباب کی فراق اور جدا کرنے میں استعمال ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے ان لم امت یوم الوداع تأسفا لا تحسبونی فی المودت، لا تحسبونی فی المودت محسنا. یا آگے کچھ ہے، کہتے ہیں کہ لم امت یوم الوداع تأسفا، اگر اپنے دوست کو رخصت کرنے کے وقت میں مر نہیں گیا تو مجھے مودت اور محبت میں مخلص مت سمجھو. تو اس لیے اگر وداع کا لفظ آتا تو پھر معنی یہ ہوتا وتدعون،
یا وتودعون احسن الخالقین، تم احسن الوالد خالقین کو رخصت کرتے ہو کہ تمہارے دل میں ہے اور ظاہری طور پر چھوڑتے ہو. حالانکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو بالکل چھوڑتے تھے، وہ تو غیر اللہ کے اوپر عاشق تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ان کا تعلق ہی نہیں تھا، برائے نام تھا. تذرون بالکل چھوڑتے ہو احسن الخالقین کو، تذرون کی منت بالکل چھوڑتے ہو. فلا تعبدون اللہ ربکم، جو اللہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور آباء اولین کا رب ہے. برفع الثلاثة اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین على اضمار ہوا مقدر ہے، وبنصبها بدل ہے احسن سے. فتذبوه، اپنے نبی کی تکذیب کی. فإنهم لمحضرون، بس بے شک ان کو نار میں حاضر کیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگ بچیں گے. یہ کذبوہ سے استثناء ہے. کذبوہ سب نے تکذیب کی، الا عباد اللہ، مگر عباد اللہ نے تکذیب نہیں کی. المخلصین جو مخلص ہے، اور مخلص ہے، مخلص ہے، مخلص کا مطلب پسندیدہ. المؤمنین فإنهم نجوا منها، فإنهم نجوا منها، کیونکہ وہ نجات پا گئے منہا جہنم سے، نار سے. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے حضرت الیاس پر باقی رکھا ثناء حسن کو فی الآخرین، آخری لوگوں میں. سلام علی الیاسین، سلام ہو ہماری طرف سے علی الیاسین، الیاسین پر. الیاسین کون ہے؟ کہتے الیاس میں ایک لغت الیاسین بھی ہے، اس لیے کہ عرب عجم ناموں میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں، تو الیاس کو الیاسین کہتے ہیں. جیسے سورہ سینا میں سینا کو سینین کہتے ہیں، ادریس کو ادریسین کہتے ہیں، الیاس کو الیاسین کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ الیاسین الیاس کی جمع ہے، یعنی الیاس اور ان کے تابعدار، تو جمع کے طور پر الیاس، الیاسان، الیاسون، الیاسین اور ان کے تابعدار میں شامل ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے باپ ان کے والد مراد ہیں، اس لیے کہ الیاس ابن یاسین، تو یاسین اصل میں آل یاسین ہے، یاسین کی اولاد، اور یاسین کی اولاد خود الیاس علیہ السلام ہے، اس لیے کہ یاسین کے بیٹے ہیں. تو تین توجیہ ہو گئی. یا الیاس ایک لغت ہے، الیاسین ایک لغت ہے الیاس میں. وقیل هو من آمن معه، وہ اور ان کے ساتھی. تو ان کو جمع کیا گیا ہے تقریباً، جیسے قمرین دونوں کو کہتے ہیں، عمرین عمر ابو بکر کو. جیسے محلب اور ان کی قوم کو محلبین اور محلبون کہتے ہیں. ایک قرات میں آل یاسین بالمد اے اہلی، اور مراد الیاس علیہ السلام ہے، اس لیے کہ آل یاسین، یاسین ان کے والد ہیں. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، انہ من عبادنا المؤمنین. تو یہ سلام علی الیاسین. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، حضرت لوط علیہ السلام مرسلین میں سے تھے. نجینا وأهله اجمعین، سب کو ہم نے نجات دی، ان کو ان کے اہل کو. الا عجوزا فی الغابرین، مگر بوڑھیا جو باقی رہ گئی عذاب والوں میں.
باقین فی العذاب ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کیا دوسرے لوگوں کو، کفار قوم، فإنکم لتمرون علیہم، اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو۔ دیکھو لوط علیہ السلام یہاں آ گئے، کیوں آئے؟ آپ کو بتایا کہ وہ کثرت برکت کی مثالی تھی وہ دونوں، اور تم گزرتے ہو ان پر، یعنی ان کے آثار پر، ان کے مناظر اور مکانات پر سفروں میں، مصبحین صبح کے وقت، ہے وقت الصبح یعنی بالنہار، یعنی جب تم کبھی صبح کے وقت گھومتے ہو تو دیکھتے ہو، رات کو تو نہیں دیکھ سکتی، اور باللیل، اور رات کو بھی کبھی کبھی گزرتے ہو، تو مصبحین مقدم کیا اس لیے کہ صبح کو دیکھنا آسان ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے ہو اے اہل مکہ، ما حل بہم فتعتبرون به، جو ان پر نازل ہوا تاکہ تم ان سے عبرت لے لو۔ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ یہ نہیں آیا کہ سلام علی لوط فی العالمین، باقی پہلے انبیاء کے ساتھ آئے، لوط علیہ السلام کے ساتھ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن انبیاء علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو قتل کریں گے، قتل کا ارادہ کیا، قتل پر قدرت تھی یا نہیں، ان کے لیے سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی بخشی۔ لوط علیہ السلام کے قتل کا ارادہ نہیں کیا گیا تھا، اگرچہ آخر میں پھر جب مجبور ہو گئے تو کہا نہیں ہم تو یہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن ابتدا میں ان کے اخراج کا ارادہ کیا گیا تھا، اخرجوہ، اور ان کے ساتھیوں کو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو نکالو، تو اس لیے ان کے ساتھ سلام کا لفظ نہیں آئے۔ باقی جہاں جہاں سلام کا لفظ نہیں آئے گا وہاں نقطہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔